اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب العرائب میں یا ایھا الناس، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہاں صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں فرمایا، یا ایھا الناس، کیونکہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے آگے بتایا یا ایھا الناس، اے کائنات بھر کے لوگوں، اے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں، عبدو، عبادت کرو رب کی، اس اللہ کی، اس ذات کی، اس پالنے والے کی جو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہاری ضرورت کی چیزیں تمہیں مہیا کر دیتا ہے۔ خلقکم، تمہیں پیدا کیا اس نے، اور تمہیں نہیں صرف، والذین من قبلکم، تمہارے جو آباء و اجداد تم سے پہلے ہیں اس کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے اندر ہو، تقوی تمہارے اندر ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ نہیں، وہ اس نے تمہارے پیدا ہونے سے ہی پہلے جو ہے فرمایا جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونا بنا دیا، ایک فرش جو ہے وہ بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو بمنزلہ جو ہے وہ چھت بنا دیا، اور پھر آسمان سے اس نے پانی نازل کیا، من السماء ماء، پانی نازل کیا، پھر فرمایا فاخرج به من الثمرات، اس میں سے اس نے پھل جو ہیں تمہارے لیے اگائے، پھل، پھر فرمایا کہ وہ ایک ذات ہے جس نے یہ سارا کام کیا، رزق لکم، تمہارے لیے رزق کے طور پر جو تم استعمال کرتے ہو، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ند نہ بناؤ، کسی کو اس کا ساتھی نہ بناؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ کہ اللہ کے کام میں وہ بھی شریک ہے، وہ بھی تخلیق اس نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں یہ فرمایا کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی پیدا کیا، جو پہلے آنے والے ہیں ان کو بھی پیدا کیا، تو بعد میں آنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انڈرسٹوڈ رکھ دیا، جو پیدا کر رہا ہے تمہیں اس سے پہلے کہ بعد میں آنے والے بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان کیا تو دیکھتا نہیں کہ تیرا کوئی تذکرہ نہیں ہے، پھر اس نے تجھے جو ہے دنیا میں پیدا کیا، حین من الدہر، کوئی نہیں تیرا تذکرہ تھا، تو کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، پھر جو اس نے کس طرح سے تجھے ایک عام پانی سے جو ہے اس نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد علقہ، مضغہ، پھر عظام جو ہڈیاں ہیں جو ہے وہ اس نے پہنائی، تو یہ سارے تخلیق کے مراد ہے۔ پھر سب کو جو ہے وہ خلقہ فسواہ، خلق کیا، پھر اس کا متوازن بنا دیا، کسی آدمی کا ہاتھ جو ہے وہ اتنا لمبا ہو جائے، پاؤں تک پہنچ جائے، سر جو ہے بہت بڑا غیر متناسب ہو، بازو جو ہے، یہ انگلیاں غیر متناسب ہوں، ہماری انگلیاں جو ہیں یہ کسی چیز کو پکڑ ہی نہ سکیں، ساری انگلیاں ایک جیسی اگر اللہ بنا دیتا کوئی چیز پکڑی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سوا کیا، یعنی اس کو برابر کیا، اس کو متوازن کیا، خلقہ فقدر، جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی، تمہارے آسمان سے جو ہے وہ پانی نازل، پھر پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پانی جو نازل کیا وہ ایک ہی دفعہ سارا پانی نازل کر دیتا، پوری دنیا میں سیلاب آ جاتا، ہمارے مکان تباہ و برباد ہو جاتے۔ فرمایا جو بادل ہے والسحاب المسخر بین السماء والارض، جو بادل اس نے برسائے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ایسے ہیں چھلنی چھلنی کر کے، ایک قطرے قطرے کی طرح پانی جو آ رہا ہے، والسحاب المسخر، تسخیر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو جو چلا رہے ہیں، سحاب المسخر بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ پانی جو ہے وہ برستا ہے، اس سے مردہ زمین جو ہے مردہ تمہارے سامنے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے۔ یہ جتنے آج کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں، آج کے بوٹانسٹ کہتے ہیں کہ یہ جاندار جو ہیں یہ بھی اسی طرح ان میں جان ہے، اسی طرح بڑھتے ہیں، اس طرح پلتے ہیں، پھولتے ہیں، اس طرح ان کے بچے بھی آگے پیدا ہو رہے ہیں، یہ درخت یہ سب جاندار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جان ڈال دی مردہ زمین میں، فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرتے ہو، یہ سارے کام میرے اللہ نے کیے، پھر تم اس کے ولا تجعلوا للہ اندادا، تم اس کے ساتھ کسی کو ند نہ بناؤ، کسی کو اس کا ساجی نہ بناؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن یہ لوگ بھی اس میں شریک ہیں۔
جو اہل مکہ ہیں جس وقت وہ طواف کرتے تھے یہی کلمات تلبیہ جو پڑھتے تھے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو پاک ہے، لیکن اس کے بعد اپنے طور پر انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا الا من تملکا کہ اللہ جس کو تو نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے، جس کو تو نے جو ہے وہ کبھی کہتے ہا اولئک شفاؤنا کہ یہ الہ ہم کو ان کو نہیں سمجھتے، ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ بھی سفارش کرتے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری بات پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کون سی بات ہے جو تمہارے دل کے بھی اندر ہو وہ میں نہ جانوں، مجھے تو تمہاری زبان تو ایک طرف، تمہارے دل کے اندر کوئی خواہش ہے، کوئی بات ہے، وہ بھی جانتا ہوں۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو تمہاری شاہ آ گیا ہے اس سے بھی بہت قریب ہوں۔ اقرب ہو، قریب نہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے قریب، اقرب ہو، بہت زیادہ قریب ہوں۔ تو وہ اللہ کی ذات جو ہے جو ہمارے اتنا قریب ہے، تو ہمیں صرف اسی کی ذات سے ماننا چاہیے، اسی کی ذات سے مانگنا ہے، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے، اس نے ہمیں خلق کیا، اس نے ہمیں رزق دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کفر و شرک جو ہے اس سے بچائے، اب کفران نعمت سے بچائے، اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو شرک ہے، خفی شرک جو ہے وہ بھی غلط ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہ ہو جس وقت آدمی بیمار ہوتا ہے تو فرمایا نہیں فلاں ڈاکٹر نے دوائی دی ٹھیک ہو گیا، فلاں نہیں، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے میرے نبی ان کو کہہ دو، اعلان عام کر دو کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ میں نے ایک بہت بڑا ہاسپٹل دیکھا، اس میں لکھا تھا آپ پیسے سے بہترین ڈاکٹر کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں، آپ پیسوں سے وسائل سے بہترین ادویات منگوا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شفا نہیں۔ آگے وہ قرآن آیت مبارکہ انہوں نے لکھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ شفا دیتا ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا تو ہم نہیں دعویٰ کرتے کہ ہمارے ہسپتال سے ٹھیک ہو کر جاؤ گے، نہیں ٹھیک ہو کر جاؤ گے۔ فرمایا نہیں، ہم خدمات دیں گے آپ کو ڈاکٹر کی، ہم میڈیسن دیں گے آپ کو، ہم آپ کی دیکھ بھال کریں گے، لیکن شفا دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو وہ ذات جو ہمیں اتنی نعمتیں دیتی ہے وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے، اور خفی ہے اس سے بھی، اور جو بڑا شرک ہے اس سے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں لاشعوری طور کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نہ نکل جائے جو شرک خفی میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنی خالص اپنی عبادت کرنے کی اور خالص جو ہے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔